أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. موضوع سامعین گرامی قدر، آج آپ کے سامنے رمضان المبارک میں اور پوری زندگی کے اندر اپنی زندگی کو ایک خوبصورت عمل کے ساتھ مدین کرنے والا ایک عمل رکھنا چاہتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ عمل اختیار کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العزت نے کلام حمید کے اندر بندوں کے سوالات کے کچھ جوابات دیے، اور اگر آپ قرآن پاک کا پورا اسلوب اٹھائیں تو آپ کو یہ بات ملے گی، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ پیارے حبیب آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں روح میرے حکم میں سے ایک چیز ہے، آپ کہہ دیں یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ۔ آپ سے پوچھتے ہیں غربت والے مہینوں کے اندر قتال کرنا، جنگ کرنا کیسے ہے؟ آپ ان کے سوال کا جواب دیں۔ کس کو کہہ رہا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان کو کہہ دیجیے یسألونک عن المحیض قل هو اذى۔ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان کو یہ کہہ دیجیے یسألونک عن الاہلہ۔ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل ہی مواقیت للناس۔ آپ ان کو بتا دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک گھڑی بنائی ہوئی ہے۔ یسألونک عن الانفال۔ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الانفال للہ۔ آپ کہہ دیجئے انفال اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں۔ یسألونک عن الجبال۔ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل آپ کہہ دیجئے۔ اللہ رب العزت نے جہاں بھی بندوں کے سوال کا ذکر کیا، ساتھ ہی رسول اللہ کو حکم دیا اس کا جواب آپ دیں، اس کا جواب آپ دیں۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی۔ ان کو کہہ دیجیے اس کا علم قیامت کا اللہ کے ہاں ہے۔ جب بھی بندوں کے سوال کا اللہ رب العزت نے کلام حمید میں ذکر کیا، لا محالہ طور پر اس کا جواب کس سے کروایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور یہ آیات، یہ تو صرف آپ کے سامنے ایک خلاصہ رکھا ہے، 20 آیات ہے جو سوالات کے بارے میں ہیں اور جوابات کے بارے میں۔ ایک جگہ پورے قرآن پاک میں آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے، پورا قرآن پاک بھرا ہوا یسألونک قل قل قل، آپ کہہ دیجیے۔ ایک جگہ اللہ رب العزت نے انداز کو بدلا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي۔ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، یہاں پر قرآن کے اسلوب کے مطابق کیا کہنا چاہیے تھا؟ قل، آپ ان کو جواب دیں، آپ ان کو بتلائیں، لیکن نہیں، اللہ نے بندوں کے ذہن میں کوئی اشکال باقی نہ رہنے دیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، پھر درمیان سے قل کا لفظ بھی کاٹ دیا اور کیا کہا؟ اِنِّی قریب۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّی۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے تو میں قریب ہوں۔ مولوی کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، مولوی کہہ رہا ہے نہیں اللہ دور ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، نہیں وہ دور ہے، اس کو سیڑھی کی ضرورت ہے، واسطے کی ضرورت ہے، وسیلے کی ضرورت ہے، ذریعے کی ضرورت ہے، طریقے کی ضرورت ہے۔ ایک پوڑی، ایک گھوڑی، ایک وزیر، ایک بادشاہ کی مثالیں موجود ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّی قریب، میں قریب ہوں۔ مولوی کہہ رہا نہیں دور ہے، میں قریب ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، مولوی کہہ رہا نہیں دور ہے۔ کس کی مانی جائے گی؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ اللہ تعالیٰ نے بھی سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس قریب کا مطلب کیا ہے؟ اس قریب کا مطلب یہ ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، میں اس کی پکار کے اوپر لبیک کہتا ہوں عرش کی بلندیوں سے۔ میں رب اس کی دعا کے اوپر، اس کی پکار کے اوپر لبیک کہتا ہوں۔ لبیک کس کو کہنا چاہیے؟ بندے کو۔ میں جواب دیتا ہوں، ان اللہ یبسط یدہ باللیل
ہاتھ تو بندے کو پھیلانے چاہیے. اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ یبسط یدہ باللیل، اللہ رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے لیتوب مسیء النہار، کہ بندے آئیں پورے دنوں کے گناہوں کو معاف کروا کے چلے جائیں. ان اللہ یبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل، ساری رات گناہ تو کرے اور صبح ہو تو ہاتھ پھیلائے تو، پھیلانے تجھے چاہیے اور پھیلا کون رہا ہے؟ رب. اب آپ غور کریں تو ہر لمحے میں، ہر سیکنڈ میں کہیں پہ دن طلوع ہو رہا ہے اور کہیں پہ دن غروب ہو رہا ہے. پوری دنیا کا اگر آپ جائزہ لیں، سورج طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے. گویا اللہ کی یہ صدا مسلسل 24 گھنٹے ہے. ان اللہ یبسط یدہ باللیل سے مراد یہ ہے کہ اللہ ہر سیکنڈ میں، ہر لفظے میں، ہر آن میں، ہر لمحے میں آپ کو پکار رہا ہے کوئی جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی جو مجھ سے طلب کرے میں اس کو عطا کروں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو رسول اللہ آپ ہی نے نہیں کہنا، میں خود جواب دیتا ہوں، میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی بندہ خلوص نیت سے مجھے پکارے گا میں اس کی پکار کو سنوں گا. امن یجیب المضطر اذا دعا، مجھے بتائیے آج جتنے بھی بیٹھے ہیں، بہنیں بیٹھی ہیں، بھائی بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کی، مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کی، پریشان حال لوگوں کی داد رسی کرتا ہے، دعاؤں کو سنتا ہے. آپ اس آیت کے درمیان میں ایک ٹکڑا اس کو حذف کر کے آپ الہ مع اللہ، نفی بھی ہے اور استفہام بھی ہے. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ایسا ہے جو مشکل میں، مصیبت میں، تمہاری پریشانیوں میں، تمہاری مصیبتوں کو دور کرے؟ ہاں بولیے گا ہاں. جب گرداب میں پھنستی کشتی معاذ اللہ تب بچاتا ہے معین الدین چشتی. اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ، قریش مکہ جب کشتیوں پہ سوار ہوتے تو وہاں پہ کس کو پکارتے؟ اللہ کو، کہ اس کشتیوں کے اندر، سمندروں کے اندر اللہ کے علاوہ مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے. رات منات مزاحبل کی ساری سسٹم صرف زمین پہ چلتا ہے. جب ہم تریوں میں تیرتے ہیں ان طریق راتوں میں جہاں رستوں کا پتہ نہیں، ستاروں کے ذریعے مختلف اینگلز اور آئیڈیاز کے ذریعے ہم سفر کرتے ہیں. یہاں پہ اگر کشتی گرداب میں پھنس جائے تو کون بجاتا ہے؟ ایک اللہ. کس کا پیتا ہے؟ کفار مکہ کا، قریش مکہ کا. اکرمہ بن ابی جہل نے بھی جب اسلام قبول کیا تھا تو اسی وجہ سے کیا تھا. کشتی پہ بیٹھے بھاگ رہے تھے، کشتی کے ملا نے طوفان میں کشتی پھنس گئی تو کہنے لگا اب اس رب کو پکارو، اب اس رب کو پکارو جو مشکل وقت میں سب کی پکار کو سنتا ہے. کہا کون؟ کہا اللہ. کہا اوہ، اگر کشتی میں وہ سنتا ہے تو خشکی میں بھی وہی سنتا ہے، اگر تری میں وہ سنتا ہے میری عقل پہ کیسا پڑتا تھا. واپس چل. اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر اسلام کو قبول کیا. میرے بھائیوں، وہ کون سا ایسا کام ہے جو حجر شجر قبر ہر جگہ جھک جھک کے آپ ان سے مانگتے اور اللہ نہیں کر سکتا؟ آپ اولیاء اللہ سے مانگتے، آپ براہ راست مانگتے، بغیر وسیلے کے مانگتے. انبیاء کس سے مانگتے تھے؟ یہ باپ بڑا طویل ہے، قرآن پاک بھرا ہوا ہے. زکریا نے جب بن موسم کے مریم کے پاس پھل دیکھے تھے تو وہاں پہ ہنالک دعا، وہاں پہ زکریا نے دعا کی. ہائے، نبی اور پیغمبر اور رسول ہے، آپ ولیوں سے اولاد مانگتے، یہ پیغمبر اور رسول ہے، یہ کس سے اولاد مانگ رہا ہے؟ اللہ سے. ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اللہ بن موسم کے ایک نقطہ سمجھ نبی تھے، سمجھ تھی، لیکن دل میں خواہش نہیں تھی جاتی. نبیوں میں صبر بھی ہوتا، جیسے ایوب نے ان کو کہا دعا کیوں نہیں کرتے؟ اپنی بیوی نے کہا 70 برس افزائش اور آسانی میں گزارے ہیں، اگر کچھ مصیبت آ گئی ہے تو اللہ کے سامنے وغیرہ کرنا شروع کر دوں، صبر کروں گا. یہ انبیاء صبر بھی کرتے ہیں، لیکن جب بن موسم کے مریم کے پاس پھل دیکھے زکریا نے بھی اللہ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا دیا. یہ تو نبی ہے، یہ تو رسول ہے، یہ تو پیغمبر ہے. میرے بھائیوں،
مصیبت کے اندر اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے، صحیح حدیث کے الفاظ، اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے۔ گناہگار ہے، گناہگار نہیں ہے، مشکل میں ہے، مشکل میں نہیں ہے، جو بندہ بھی اللہ کے بندوں میں سے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا رب اتنا بڑا کریم ہے، اتنا بڑا عطا کرنے والا ہے کہ اس کو یہ ہاتھ خالی لٹاتے ہوئے حیات دی۔ جس رب کو ہاتھ خالی لٹاتے ہوئے حیات دی ہے نا، وہ رب آپ سے اور مجھ سے کچھ اور باتیں بھی بیان کر رہا ہے۔ وہ آپ کو اور مجھے کچھ اور باتیں بھی سمجھانا چاہتا ہے۔ آپ اپنے رب سے صحابہ کہتے ہیں کہ رب سے مانگو خواہ جھوٹے کا تسمہ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اگر رب نہ چاہے تو وہ جھوٹے کا تسمہ بھی آپ کے مقدر میں نہ لکھا جائے۔ پوری دنیا آپ کو نفع پہنچانا چاہے، رب نقصان پہنچانا چاہے، آپ کو نفع نہیں مل سکتا۔ پوری دنیا نقصان پہنچانا چاہے، رب نفع پہنچانا چاہے، پوری دنیا آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور رب سے تسمہ بھی مانگنا ہے اور ہر چیز مانگنی ہے۔ جی ہاں، کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب کے خزانے آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے ہے، انبیاء کو، پیغمبروں کو، رسولوں کو تو اللہ کی کچھ نہ کچھ حقیقت کا ادراک ہوتا ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، میں اور آپ اللہ کی قدر نہیں کرتے، لیکن وہ سمجھانا آپ کو اور مجھے کیا چاہتے ہیں، ایک حدیث بیان کر کے کچھ نہ کچھ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ شاید مخلوق کو کچھ سمجھ آ جائے۔ وہ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم آئیں، اللہ سے مانگنا شروع کرے، اللہ مجھے یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے۔ کیا کچھ مانگ لیں؟ زمین و آسمان کے اندر جتنی نعمتیں ساری مانگ لیں۔ کون؟ آدم۔ اللہ ساری عطا کرے۔ آدم کا پہلا بیٹا ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، ہزاروں آئیں، لاکھوں آئیں، اربوں آئیں، کروڑوں آئیں، کھربوں آئیں، یہ سارے اللہ سے کیا مانگتے جا رہے ہیں؟ زمین و آسمان میں یا رب جتنی نعمتیں ہمیں دیتا جا، اور رب ان کو دیتا چلا جائے۔ یہ آدم کے کھرب ہا کھرب بیٹے اللہ سے پوری دنیا کی ساری نعمتیں مانگتے جائیں اور اللہ ساری نعمتیں دیتا جائے۔ اللہ کے خزانوں میں اتنی کبھی واقعہ نہیں ہوتی جتنی تم سمندر میں ایک سوئی ڈالو، اس سوئی کو سمندر سے نکالو، اس سوئی کے اوپر ایک قطرہ آ جاتا ہے، اس قطرے نے سمندر میں کتنی کو کبھی واقعہ کی ہے، جتنی کبھی اس سمندر کے اندر اس قطرے نے کی ہے نا، اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کبھی واقعہ نہیں ہوتی۔ پھر بھی تم غیر اللہ سے مانگنا چاہتے ہو، پھر بھی تم در در کی ٹھوکریں کھانا چاہتے ہو۔ ایک بندہ پوری دنیا کی نعمتیں رب سے مانگ لے اور رب دے دے، خزانے میں کمی نہیں ہے۔ بندے سے مانگ کے دیکھ دو، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، چار دفعہ، 10ویں مرتبہ کوئی بہت بڑا سخی بھی ہوگا آپ کو ٹوک دے گا۔ اور رب کون ہے جو ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، چار دفعہ، جب 10 مرتبہ پہنچتے، جب بار بار پہنچتے ہو؟ انسان کا اور اللہ کا کیا موازنہ؟ خالق مخلوق کا کیا کمپیریزن؟ مخلوق مانگنے سے بھاگتی ہے، 10 مرتبہ 20 مرتبہ کے بعد صحیح بھی ہوگا، وہ کہے گا بس کر دے، دے دے کے تھک گیا۔ اور رب جیسے جیسے مانگتے چلے جاؤ گے سخاوت میں بڑھتا چلا جائے گا، عطا میں بڑھتا چلا جائے گا۔ بلکہ اللہ رب العزت کے بارے میں یہ بات درست ہے کہ ابن آدم سے مانگا جائے تو ناراض، اور اللہ سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض۔ کیوں؟ کیونکہ الدعاء افضل العبادہ، دعا عبادتوں میں سے سب سے افضل ہے۔ وجہ جتنی بھی دنیا میں عبادتیں ہیں غور کریں، نماز دعا ہی کا نام ہے، نماز دعا ہی کا نام ہے۔ حج و عمرے کے اندر دعائیں شامل ہیں، اذکار بھی دعائیں ہیں، استغفار بھی دعا ہے، قرآن پاک بھی دعا ہے۔ اللہ کو پکارنا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کے آگے ہاتھوں کو پھیلانا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ اور اب دعا ہوا عبادت کی حدیث بھی موجود ہے کہ دعا ہی عبادت ہے، دعا سب سے افضل عبادت ہے اور دعا ہی عبادت ہے۔ اور اب دعا مقبول عبادت کی حدیث اگر کہ ضعیف ہے، لیکن یہ ساری حدیثیں اس حدیث کو بھی تقویت پہنچاتی ہیں۔ میرے بھائیو، ایک مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہم نے دعا کی ہے، ہماری دعا اللہ نے سنی نہیں،
یہ بہت بڑا مبالغہ ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے، یہ انسان کو جنت میں ڈالنے والی بات ہے اور انسان کی دعائیں ضائع کرنے والی بات ہے، کیونکہ حدیث رسول اللہ کا فرمان بھی وحی الہی ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ رسول اللہ کی بات سچ ہے، حق ہے، رسول اللہ بغیر قسم کے بھی کہیں تو وہ سچ ہے۔ دعا کے رسول اللہ نے کتنے نتیجے بتائے ہیں؟ 3۔ دعا کے کتنے نتیجے ہیں؟ 3۔ پہلا نتیجہ یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ سے 1 کروڑ روپیہ، 1 لاکھ روپیہ، 10,000 روپیہ، 20,000 روپیہ، 10 لاکھ روپیہ مانگا، اللہ 10 لاکھ دے دے، اللہ نے عطا کر دیا۔ آپ اور میں حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ اور میں یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے 10 لاکھ مانگا تھا، اللہ نے 10 لاکھ دے دیا، ہماری دعا قبول ہو گئی۔ کتنا عمدہ دعا کا نتیجہ ہے، کتنا عمدہ نتیجہ ہے، یہ تمہارے نزدیک دعا کا سب سے اچھا نتیجہ ہے اور اللہ کے ہاں یہ دعا کا سب سے کمتر نتیجہ ہے۔ وجہ لا يرد الدعاء لا يرد القضاء لا يرد القضاء الا الدعاء۔ قضاء، مصیبت، مشکل جو تقدیر میں لکھی ہوتی ہے، دعا کے علاوہ کوئی چیز اس کو نہیں ڈال سکتی۔ آپ نے دعا کی 10 لاکھ مجھے مل جائے، آپ کو 10 لاکھ مل گیا، آپ نے سمجھا بڑا اچھا نتیجہ نکل آیا، اللہ نے میری دعا کو سن لیا۔ یہ اللہ کے نزدیک سب سے کم تر نتیجہ ہے، بات سمجھانے کے لیے کیا ہے۔ اور آپ نے 10 لاکھ مانگا، 10 لاکھ تو نہ ملا، لیکن یوم کتابت تقدیر میں لکھا تھا جمعے کا دن ہوگا، فلاں سڑک پہ فلاں بندہ جا رہا ہوگا، ایکسیڈنٹ ہوگا، وہاں اللہ بچائے، آنکھ چلی جائے گی، ہاتھ چلا جائے گا، پاؤں چلا جائے گا، لکھا ہوا۔ اس بندے نے 10 لاکھ مانگا تھا، 10 لاکھ نہ ملا، لیکن اس دعا کے بدلے میں، اس عبادت کے بدلے میں، یہ دعا عبادت ہے، یہ افضل العبادت ہے، اس عبادت کے بدلے میں اللہ نے 10 لاکھ نہ دیا، لیکن فرشتوں کو حکم دیا، فرشتہ آنکھ طرف کرنے جا رہا ہے، ہاتھ کاٹنے جا رہا ہے، رک جا، میرے بندے نے دعا کی تھی، میں نے 10 لاکھ تو نہ دیا، لیکن اس کو اس کا ہاتھ واپس کر دیا، اس کو اس کی آنکھ واپس کر دی۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، آپ اور میں ایمانداری سے بتائیں، 10 لاکھ اچھا کہ آنکھ اچھی ہے، 10 لاکھ اچھا کہ گردہ اچھا ہے، 10 لاکھ اچھا کہ دل اچھا ہے، قسمت کے اندر، تقدیر کے اندر جو مصیبت لکھی ہوئی تھی وہ اللہ نے ٹال دی۔ میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں ہماری دعا نے 10 لاکھ مانگا تھا تو بھول تو ہوئی نہیں، یہ تو مانگا تھا، اس دعا مانگنے کے بدلے میں تیرے خاندان کے اوپر پتہ نہیں کتنی آفات تھی، تیرے بیوی بچوں کے اوپر پتہ نہیں کتنی مصیبتیں تھی، تیرے دوستوں، تیرے بہن بھائیوں، تیرے والدین، تیرے کاروبار میں پتہ نہیں کتنی مصیبتیں تھی جو اللہ تعالیٰ نے رفع کر دی۔ اور یہ دعا کا دوسرا نتیجہ ہے جو اللہ کے نزدیک پہلے نتیجے سے بہتر ہے۔ اور دعا کا تیسرا نتیجہ کیا ہے؟ ہر دعا، آج اپنا یہ عقیدہ بنا کے جائیں کہ جو بھی دعا رمضان غیر رمضان مانگیں گے ان 3 نتیجوں پہ پہنچے گی۔ اگر ہمارا یہ عقیدہ ہو گیا تو ہماری بات کرنے کا بھی فائدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس اجر میں شامل فرمائے، اور کہنے والا اور سب سننے والے اگر یہ مفہوم سمجھ لیں تو پھر صرف اللہ سے دعا ہی کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا نتیجہ یہ ہے، 10 لاکھ مانگا، 10 لاکھ نہ ملا، قسمت میں انگلی کا کٹنا وغیرہ لکھا تھا، وہ بھی نہ ڈلا، وہ بھی کٹ گئی، لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، باپ، بھائی، بہن، بھائی، ہر کوئی نفسی نفسی کا دور دورہ ہوگا، ہر کوئی بندہ یہ امید لگا کے بیٹھا ہوگا پوری دنیا بھی مجھے اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرنا پڑ جائے، پوری دنیا تو صدقہ کر کے جہنم سے بچ جاؤ۔ نبی، پیغمبر، رسول امتی جائیں گے کہ چھوڑو، ہم رب کے سامنے پیش ہونے سے ہمیں حیا کی، آدم کے پاس جائیں گے، میں نے غلطی کی تھی، میں نے رب سے کلام کیا۔ انبیاء، رسول اللہ، پیغمبر، اس دن باپ بھائی آپس میں نظر نہیں ملا رہے ہوں گے، بھائی بھائی کے ساتھ باپ بیٹے کے ساتھ، وجہ کیا ہوگی؟ ایک تو نفسہ نفسی، اور دوسری وجہ یہ ہوگی ہاں مجھ سے کہیں کسی حق کا تقاضا نہ کر لے، مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے، تو اپنی بڑی تھوڑی، مجھے تو خود کو زیادہ ضرورت ہے، میں اس کے سامنے نہ ہوں، وہ فلاں وقت میں سے ایک ظلم کیا تھا، ایک زیادتی کی تھی، ایک غلطی
ترقی بھی نہیں گئی، وہ نیکی بھی نہ چلی جائے۔ جس وقت انسان ایک ایک نیکی کے پیچھے مارا پھر رہا ہوگا، کس نے میرے پہ جرم کیا تھا میں اس کو پکڑوں، کس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی میں اس کو پکڑوں، کس نے مجھے گالی دی تھی، کس نے دام دان کی تھی، کس نے روپیہ کھایا تھا، ان کے پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہوگا، اپنی نیکیوں کی کلیکشن، اپنے رجسٹر بڑے کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ اس دن بعد لوگوں کے نیکیوں کے پہاڑ آ رہے ہیں، پہاڑ پہاڑ پہاڑ۔ اللہ یہ نیکیاں تو میں نے کی نہیں، یہ بندے تیری وہ دعائیں ہیں جن کو نہ دنیا میں سنا گیا نہ مصیبت ڈالی گئی، آج تیرے لیے ذخیرہ عہد کر دیا گیا۔ آپ اور میں اس نتیجے کو بھول بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نزدیک، رسول اللہ کے نزدیک یہ دعا کا سب سے عمدہ نتیجہ ہے، اور تیرے میرے نزدیک دعا کا یہ نتیجہ اہمیت ہی نہیں رکھتا۔ اللہ کی قسم محدثین نے عجیب باتیں یہاں پہ لکھی ہیں، عجیب، آپ سن کے راز ہے کہ جب لوگ اپنی دعاؤں کو اتنی بڑی نیکیوں میں کنورٹ ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو اس دن کیا خواہش کریں گے؟ اس دن یہ خواہش کریں گے کاش دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوگی، ایک بھی دعا قبول۔ آج ہم کیا چاہتے ہیں؟ دنیا میں ہماری ساری دعائیں قبول ہو جائیں، اور اس دن کیا بندہ چاہے گا؟ دنیا میں ایک بھی نہ پوری ہوئی ہوتی، کاش وہ بھی نیکی بن کے سامنے آ جاتی۔ دعا بتاتے ہوتے نیکی ہے، اور دعا کی قبولیت کے اندر ایک کلیہ بھی ہے، اس میں ایک دل بھی بڑا کرنا پڑتا ہے۔ بات آئی ہے دل کی طور پہ تو یہ نہیں سمجھ۔ حضرت ابو دردہ کے گھر ایک کافی گئے، حضرت صفوان، میں عمرے اور حج پہ جا رہا ہوں، ام دردہ ماجی نے دروازہ کھولا، اکرام کیا، ابو دردہ تو گھر پہ نہیں ہے۔ اچھا میں عمرے پہ جا رہا ہوں تو ام دردہ نے کہا تجھے ایک حدیث نہ بتاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیثیں بتانے کے بعد انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جب بندہ اپنے کسی بھائی کے لیے کوئی دعا کرتا ہے، کسی بھی بھائی، کسی بھی دوست، کسی بھی رفیق، کسی بھی عزیز کے لیے، تو اللہ رب العزت جیسے ہی وہ ہاتھ کو اٹھاتا ہے، اللہ میرے بھائی کے اوپر رحم، اللہ میرے بھائی کو رزق عطا، اللہ میرے بھائی کے اوپر دولتوں کا امبار، اللہ میرے بھائی کو شفا، جو بھی آپ دعا کریں، جیسے ہی وہ ہاتھ کو اٹھاتا ہے، آسمان کے فرشتوں میں فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ جب بھی مسلمان بندوں میں کوئی اپنے بھائی کے لیے، اپنے لیے نہیں، اپنے بھائی کے لیے دعا کرے، آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے جو اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ اللہ تیرے حق میں بھی یہی قبول کرے، اللہ تیرے حق میں بھی یہی قبول کرے، اللہ تیرے حق میں بھی یہی قبول کرے۔ اب بندے کی دعا پتہ نہیں قبول ہوتی ہے کہ نہیں، فرشتہ جو آیا ہی اللہ کے حکم سے، جو اللہ کی مرضی کے بغیر بولتا ہی نہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر سفارش کرتا ہی نہیں، جو اللہ حکم دیتا ہے وہی کرتا ہے۔ کس کے حکم سے دعا کر رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ اس دعا کی قبولیت میں کوئی شبہ ہے؟ تیری دعا کی قبولیت میں تو کوئی شبہ ہو سکتا ہے، لیکن جو فرشتہ پیچھے کھڑا ہوا تیرے حق میں دعا کر، تو دل کو بڑا رکھ کے اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے جن بندوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، ام دردہ، بات مکمل کرتا ہوں، صفوان بات نکلے، ابو دردہ بھی آگے یہی حدیث سنائی، کہا یہ تو میں مالی سے سن رہا ہوں۔ کہا اچھا پھر میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں، مالی اس سے اکثر پوچھتی ہے ابو دردہ آپ اتنی لمبی دعا کیوں کرتے ہیں؟ کہا میرے 360 دوست ہیں، 360، میں جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں یا مجھے جب بھی کوئی چیز چاہیے ہوتا ہے یا کسی چیز کی طلب ہوتی ہے یا کوئی چیز میرے دل میں آتی ہے کہ مجھے ملے، میں ہاتھ اٹھا کے اپنے 360 دوستوں کا نام لے کے دعا کرتا ہوں، اللہ انہیں وہ چیز عنایت کر دے، اگلے ہی دن اللہ مجھے وہ عنایت کر دے۔ میں اور آپ عبداللہ ابن مبارک کو بھول گئے۔ لوگوں کے لیے دعا، اپنے لیے تو ہر بندہ کرتا ہے، لوگوں کے لیے کرنا بھی اپنے فائدے میں ہی ہے، اور دو لوگوں کا فائدہ بھی محدثین میں۔ کیا عجیب و غریب، کتنے خوبصورت بات باتیں۔ حسن بن عیسیٰ ایک نوجوان تھا عیسائی، عبداللہ ابن مبارک کے سامنے ایک دن آیا، عبداللہ ابن مبارک اس کے خوبصورت چہرے اور حسن سے متاثر ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ اس چہرے کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر۔ چند دنوں کے بعد اس بات کو قبول کر دیا، اور یہ اکیلا عبداللہ ابن مبارک کا واقعہ نہیں، بغداد کے اندر 40 حدیث کے طالب علم حدیث کا علم لینے گئے ہوئے، فاقے پڑھ گئے،
بھوک بڑھ گئی، پیاس بڑھ گئی، کہا اب تو مانگنے کی اجازت ہے، لیکن حدیث کے طلباء کو شرم آتی ہے۔ ایک نوجوان کو کہا جا کوئی بات نہیں، حوصلہ کر، 40 بندوں کے لیے کھانا مانگ کے لا، 3 دن سے فاقہ ہو رہا ہے، جا مانگ کے لا۔ وہ طالب علم پھر بھی حیا کرتا کرتا جرأت ہمت پیدا کرنے لگا، کس سے مانگوں کس سے مانگوں، کچھ سمجھ نہ آئی، جرأت پیدا نہ ہو سکی، اتنی اخلاق اور اتنی حیا۔ آخر ایک طبیب کے کلینک پہ پہنچ گیا، حکیم کے کلینک پہ پہنچ گیا اور جا کے دستک دی اور کہا یہ دیکھیے میری نبض، میرا ہاتھ دیکھیے، بیمار ہوں۔ حکیم عیسائی تھا، اس نے نبض کو دیکھا، کہا مجھے تیری بیماری پتہ چل گئی ہے۔ اندر سے کھانا لایا اور کہا یہ کھا، کہا اکیلا نہیں کھا سکتا، اس طرح کے 40 اور بیمار ہیں، ہم کل ملا کے وہاں پڑے ہیں، آپ 40 کا بندوبست کر دیں۔ مانگنے سے حیات بھی تھی، میرے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا، میں آپ کے کلینک میں آ کر کے شاید آپ پہچان لیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ نے پہچان لیا۔ وہ عیسائی طبیب نے 40 بندوں کا کھانا پیک کیا اور اس کو دے دیا، اور خود ارادہ کیا کہ میں چیک کروں کہ یہ بندہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، ان کے تعاقب میں چل پڑا۔ اب یہ حدیث کا طالب علم 40 بندوں کا کھانا لے کے اپنے استاد کی خدمت میں حاضر ہوا، استاد کو کہا کسی سے مانگنے کی ہمت تو نہ ہوئی، کسی مسلمان نے کچھ عنایت تو نہیں کی، ایک عیسائی حکیم نے یہ 40 بندوں کا سارا واقعہ بتایا، کھانا دیا ہے۔ استاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، کیا ہم مسلمان ایک عیسائی حکیم اور ڈاکٹر کا کھانا بغیر معاوضے کے کھائیں گے؟ رک جاؤ۔ سب نے اتفاق کیا کہ اس وقت تک کھانا نہیں کھائیں گے جب تک اس عیسائی کے حق میں دعا نہیں کریں گے۔ ہاتھوں کو اٹھاؤ اور اللہ سے دعا کرو، اللہ اس عیسائی کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ اس عیسائی نے جس نے میرے لیے، تمہارے لیے، سب کے لیے کھانے کا بندوبست کیا ہے، اس کو جہنم سے محفوظ کر کے اللہ تعالیٰ مسلمان بنا دے۔ عیسائی بات کر رہا ہے، عیسائی دیکھ رہے، یہ عجیب ماجرا، 40 بھوکے لوگوں کے سامنے کھانا ہے، کھانا نہیں کھاتے، میرے حق میں دعائیں کرنا شروع کر دی ہیں کہ اللہ اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ دستک دی، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں تمہارے مذہب اور دین کو قبول کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دعا کو آپ نے کیا سمجھا؟ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ میں اور آپ کسی میں آپ دیکھ رہے ہیں، دعائیں دینا شروع کر دیں، تو دعا دینا جائز ہے مظلوم کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی ابو لہب کے بیٹے کو، اور کسی نے لکھا اس کا نام عتبہ تھا یا بعد میں لکھا عتیبہ تھا۔ رسول اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس کے اوپر مسلط کر دے۔ وہ شام پہنچ گیا، اس کو شیر کے دھاڑ کی آواز آئی، کہنے لگا اللہ کی قسم محمد نے مجھے ہلاک کر دیا۔ کہا اس شیر سے تم مجھے نہیں بچا سکتے۔ وہ قافلے والا نے حوصلہ دیا، ہم بات ہے شیر پھرتے ٹوٹتے، اس کے ارد گرد حصار دیواریں پیرا لگایا گیا، شیر نے جس لگائی، اکیلے اس کو چیر پھاڑ کر کھا لیا۔ بددعا کی جا سکتی، لیکن کیا ہر وقت بددعا ہی کرتی؟ یہ ہمارا کیا کرتے ہیں مطلب ہم نے ہمیشہ بددعا ہی کرنی ہے؟ حدیث کے طلباء کے حوالے سے بات آئی تو میرے ذہن میں اس سے ملتے جلتے کتابوں میں 3 واقعات موجود ہیں۔ ایک اور بیان کرتا ہوں۔ حسن بن سفیان اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ موجود تھے بصرہ میں، اور وہاں پہ بھی یہی معاملہ ہوا کہ کھانا پینا ختم ہو گیا، تو حسن بن سفیان کو کہا گیا آپ مانگے لوگوں سے جا کے۔ حسن بن سفیان نے کہا کبھی آج تک کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہی نہیں، شرم آتی ہے۔ جب قرہ ڈالا گیا انہی کا نام لکھا، قرہ ڈالا گیا انہی کا نام لکھا۔ کہا پھر ایک ذرا صبر کرو، سب سے پہلے اس رب سے مانگ کے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب سے مانگ رہے ہیں ابو العباس ترکی، جو اس وقت کا مسلمانوں کا حکمران تھا، اس نے ایک قاصد بھیجا دروازے کے اوپر کھڑا ہے، جو آ کے کہہ رہا ہے کہ مجھے خواب آیا ہے۔ ابو العباس ترکی نے کہا مجھے خواب آیا ہے، ایک نیزے والا آدمی مجھے آگے کہتا ہے حسن بن سفیان اور اس کے 9 ساتھی بھوکے ہیں، ان کو کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ میناروں سے بھری ہوئی تھیلیاں بھیج دی۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو
मुसीबत में फंसे हुए लोगों की परेशानियां दूर करता है। आइलाहुम्मा अल्लाह, क्या अल्लाह के अलावा भी कोई है? जाओ दर दर की ठोकरें खाने वालों, हर कब्र, हर हजर, हर शजर, हर जगह पे माथा टेकने वालों, कौन सा काम है जो वो करते थे और अल्लाह नहीं कर सकता? कौन सा ऐसा काम है? तुम्हें किसने मुआवजा डाला? तुम कहां कामत को यहां? रब कह रहा करीब हो, तुम कह रहे दूर है। अल्लाह के खिलाफ, अल्लाह के खिलाफ पूरा वो करता। पूरी जो दुआ जो है इबादत, दुआ ही इबादत है, दुआ ही इबादत है। उसी को, उसको भी गैरुल्लाह के लिए खास कर दिया, उसको भी गैरुल्लाह के लिए। अजीब। और आप कई वाकयात देखें ना तो ईद के तो आप हैरान रह गए। कुछ सहाबा ने राज अफशा कर दिए थे। एक लंबा चौड़ा बाप है और आम अवाम इससे बुनियादी तौर पे आगाह नहीं होती। हजरत अबू बकर एक मरतबा उन्होंने ये राज अफशा का किया था। एक मरतबा ठोकर लगी, गिर पड़े थे। एक गुलाम ने, आपके मुलाजिम ने हाथ आगे बढ़ा दिया था। अबू बकर उठिए, बताइए जाएज है कि नहीं? अबू बकर ने कहा था इस हाथ को पीछे कर ले, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से बैत की है, ये हाथ किसी मखलूक के सामने नहीं। जायज था कि नहीं था? जायज था। इब्राहिम आग में डाले जाने लगे हैं, जिब्रील अमीन बेकरार है। यहां से पता चलता है कि फरिश्तों को भी गैब की खबर पहुंची। जिब्रील अमीन बार बार आ रहे हैं इब्राहिम के पास, आपकी कोई हाजत है अल्लाह से मुझे ही कह दे, मुझे बता दे, मैं अल्लाह के पास। उन जिब्रील को भी क्या बता कि ये आग ने आज ठंडी हो जाए। जिब्रील तो देख रहे हैं आग तैयार है, इब्राहिम को फेंका जाने लगा है। ऐ इब्राहिम, आखिरी लम्हात में इब्राहिम के पास आ रहे हैं, आपकी कोई हाजत है तो बता दीजिए। अब बताना जायज था कि नहीं? अल्लाह के फरिश्ते पैगंबर को भेजे हुए को कि अल्लाह को ये पैगाम दे दिया जाए। क्या जवाब दिया? ऐ जिब्रील, मेरी तुझसे कोई हाजत नहीं है, हस्बी अल्लाह, मेरे लिए मेरा रब काफी है। आप बताइए, ये कीदा रख के जिब्रील को भी कह दिया तो आग फिर गुलो गुलजार बनी कि ना बनी? और सिर्फ इब्राहिम पे बनी, असवद अंसी के सामने। अबू मुस्लिम फौलानी ने, आपको ये सारा वाकया मशहूर है, पता है। उस वक्त अबू मुस्लिम फौलानी ने क्या दुआ की थी? अल्लाह मुझे आग से उस तरह बचा देना जिस तरह इब्राहिम को बचाया। आग के अंदर डाला गया, आग ठंडी हो गई। लोगों ने कहा इसको जला वतन कर दो, ये जो इतना अजीब वाकया, ये असवद अंसी तेरा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। और इसीलिए अबू मुस्लिम फौलानी को हजरत उमर ने मदीना में पहचान लिया, अपना नाम छुपाने लगे। अब बता दे तू वही है कि जो मेरी उम्मत में से, यानी रसूलुल्लाह की, हमारी उम्मत में से, रसूलुल्लाह की उम्मत में से, जिसे अल्लाह ने यह एजाज बख्शा है कि जिसका इब्राहिम को बचाया उस तरह तुझे बचा दिया। पहले इनकार करते रहे, फिर कहा हाँ। फिर अबू मुस्लिम फौलानी को देखे हज़रत अबू बकर के पास आए और कहने लगे मैंने अल्लाह से दुआ की थी, अल्लाह मुझे उस वक्त तक मौत ना देना जब तक मैं उम्मत मुहम्मदिया के शख्स को ना देख लूं कि जिसको अल्लाह ने आग से वैसे बचाया था जैसे इब्राहिम को बचाया। अल्लाह ताला मुसीबतें नहीं दूर कर सकता, मौत अल्लाह मुश्किलात नहीं दूर कर सकता। कैसा आपके सामने गुज़िश्ता अदवार में अल्लाह को माइनस कर दिया गया, वायरस भी अल्लाह के हुक्म का पाबंद न रहा, क्या क्या फलसफे गिरे गए, मसाजिद बंद कर दी गई। आपके सामने वो सारा माजरा है। वायरस को अल्लाह से भी बड़ा बना दिया। अल्लाह बंदे की मुश्किलात दूर करने के ऊपर कादर नहीं, परेशानियां दूर करने के ऊपर कादर नहीं, मुसीबतें दूर करने के ऊपर कादर नहीं। अबू मुगलक सहाबी का, ये तो सहाबी है, सहाबी। और मेरा दिल कई मरतबा चाहता है मैं आम बंदों के वाकयात बयान करूं कि लोग ये समझते हैं कि अंबिया के और सहाबा के वाकयात को वो वलीउल्लाह थे, नेक थे, इसलिए अल्लाह ने उनकी दुआओं को सुन लिया। तो इसलिए मैं भी सहाबी का वाकया छोड़ के आम इंसान का वाकया बताता हूँ। आम भी बेदीन का वाकया, जिसे मकतब जालियात के मुदीर ने इत्तेकाफ में बैठ के मौलाना मुजाहिद को सुनाया। उनके पास जो नौजवान इस्लाम कबूल करने आया उसका वाकया वो बयान करता है कि वो नौजवान लादीन था, बदमज़हब था, दुनिया के किसी मदद के ऊपर, आपको पता है एथियस्ट होते हैं, उसके ऊपर इल्जाम लगा इसने
اس کے کمپلیکس میں بندہ قتل ہوا ہے، یہ بھی تفتیش میں شامل ہو گیا. اب وہ پکڑا گیا، ایک بے دین بندہ پکڑا گیا. اب وہ بڑی اس نے صفائیاں دینے کی کوشش کی کہ میں قاتل نہیں ہوں، میں قاتل نہیں. لیکن وہ آپ کو پتا وہاں کی تفتیش کا نظام کہ جب تک ثبوت نہ ہوگا نہیں چھوڑنا ہے. اب اس بندے نے جو کسی رب کو نہیں مانتا کہا کہ میں آپ کو مانتا ہوں جو خالق مالک لوگ کہتے ہیں کیا واقعی وہ ہیں. کہا حضرت موسیٰ کو پکارا، حضرت عیسیٰ کو پکارا، ہندوؤں کے بھگوان دیوی دیوتاؤں کو پکارتے پکارتے تھک گیا. اسلام سے شدید نفرت ہے، اسلام سے شدید بیزاری ہے. دل اس طرح متوجہ نہ ہوا. لیکن جب مجھے پتہ لگ گیا میری پھانسی کا وقت قریب ہے اور میرے پاس بچنے کا کوئی رستہ نہیں ہے، تو میں نے کہا مسلمانوں کے رب کو پکار کے بھی دیکھ لینے میں کیا حرج ہے. کہا پہلی ہی رات تھی، مسلمانوں کے رب کو پکارا، اللہ اگر تو ہے، اگر تو خالق حقیقی ہے، مالک حقیقی ہے، مجھے یہاں سے نجات دے. اگلے دن دروازہ کھٹکا اور مجھے رہائی کا فرمانا آ گیا کہ آپ کے خلاف کی وجہ ثبوت نہ ملے. وہ جس کو پھانسی کا خطرہ تھا اس کے خلاف ثبوت نہ ملے. یہ بندہ سیدھا نکل کے اس مکتب جالیات کے مدیر کے پاس آیا اور آگے کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھا دیجیے. مدیر مکتب نے کہا آپ کے کوئی اشکالات یا سوالات اللہ کے بارے میں ہیں؟ کہا میرا کوئی سوال کوئی اشکال باقی نہیں، مجھے اسی رب کی ضرورت ہے جو بندوں کی مدد مصیبتوں اور مشکلوں میں کرتا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو مصیبتوں میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے. اور میرے بھائیوں اللہ کی قسم لوگوں کے لیے دعا کرنی بھی چاہیے اور لوگوں سے دعا لینی بھی چاہیے. اور نیک لوگوں سے دعا لینے کا شریعت میں اس کی اجازت بھی موجود ہے. اور عام انسانوں کے واقعات کے صحابہ کے اولیاء اللہ کے واقعات تو واقعی بے شمار ہیں دعاؤں کی قبولیت کے. اسی طرح میں ایک کسی کی دعا لینے والے کا واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک شخص کو خواب آئی کہ فلاں فلاں نمبر پہ کال کرو اور اس بندے کو عمرہ کرواؤ. اس نے خواب کو اگنور کیا اور یہ واقعہ مولانا عبد المالک مجاہد نے اپنی کتاب دعاؤں کی قبولیت میں لکھا ہوا صحیح سند کے ساتھ. اور یہ پرانا واقعہ کیا حالیہ سعودی عرب کے وہاں پہ موجودہ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں کتابیں پبلش ہوتی ہیں اور ان کی اتھینٹسٹی اور سند چیک کر کے اور واقعے کی تحقیق کر کے وہ چھپتی ہے. اگلے دن پھر آپ وہ عالم دین کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا کیا یہ خواب ویسے ہی آ رہا ہے یا اس کی کوئی حقیقت ہے. عالم دین نے کہا اگر تو تجھے فون نمبر یاد ہے نا تو پھر یہ خواب اللہ کا حکم ہے. معبر تعبیر کرنے والے خواب کی کیفیت سے جان لیتے ہیں کہ خواب شیطانی ہے روحانی. اگر تو تجھے نمبر یاد ہے تو یہ خواب روحانی ہے. کا نمبر تو ایسے ہی یاد ہے کہ میں ابھی آپ کے سامنے کروں گا. پھر کال کر لے، پھر اللہ کا حکم مان کے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، عمرہ ہی کروانا ہے، ثواب کا ہی کام ہے، اس میں کیا. اچھا میری بات کروا دے. کال ملائی، آگے سے ایک بندو نے اٹھایا، کہا میں تجھے عمرہ کروانا چاہتا ہوں. آگے سے کہا لگا عمرہ میں تو نماز کبھی پڑھتا ہوں کبھی چھوڑ دیتا ہوں، فرائض میں کبھی روزہ رکھ لیتا ہوں، تو کیا چاہتے فون بند. پھر کیا بند. تیسری چوتھی بار اس بندے نے کہا مجھے یہ خواب آئی ہے اور میں نے آپ کو عمرہ کرانا. کہا پھر یہ مجھے فیسلٹی دے گا تو میں آؤں گا. میں تو بے دین سا بنتا ہوں، میں تو نمازیں 5 مسجد میں پڑھتا نہیں ہوں، میرے اندر یہ عیب ہے. میرے بارے میں کیسے تجھے خواب آ گئی؟ اگر تو مجھے 5 اسٹار اس طرح پھرائے گا واپس پہنچائے گا بائی ایئر تو میں آ جاؤں. کہا ٹھیک ہے تیرا میرا طے ہو. اب وہ شخص خود بیان کرتا ہے میں اس کو لے کر خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، پورا عمرہ کروا لیا اور میں نے کہا چلو میں نے خواب پوری کر لی ہے. تو اس بندے کے اوپر تخیل کچھ عجیب سی کاری ہوئی. کبھی پوری زندگی میں سعودی عرب رہتے ہوئے کبھی بیت اللہ کی زیارت نہیں کی، پوری زندگی گزر گئی، خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا. آج آ ہی گیا ہوں تو آپ کچھ دیر رکیے، میں اللہ کو ایک سجدہ کرنا چاہتا ہوں. سجدہ کیا، لمبا ہوتا گیا. بندہ آگے آیا، وہ بندہ جو گناہ گار ہے، نمازوں میں غفلت کر رہا ہے، سجدے کی حالت میں خانہ کعبہ کے اندر فوت ہو چکا ہے. وہ بندہ حیران و ششدر رہ گیا. خانہ کعبہ کے اندر لاکھوں لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی، کفن پہنایا گیا. اس کو سمجھ نہ آئی یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ماجرا ہے. لوگوں یہ واقعہ برائے عبرت ہے. سمجھ نہ آئی کیا. بیوہ سے پوچھا، فون کیا،
اللہ کے لیے یہ معاملہ ہو گیا ہے، رشتے دار آئے سارے، اللہ کے لیے اس بندے کی مجھے کوئی نیکی بتا دی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا خاتمہ میرے خیر کر دیا۔ بیوی بھی کہنے لگی اللہ کی قسم میرا بندہ نیک کوئی نہیں تھا، نماز پڑھ لی نہ پڑھی، کئی دن نہ پڑھی، روزے رکھ لیے نہ رکھے، کئی دن نہ رکھے، لیکن تو نے جو بار بار سوال کیا تو میں سوچتی ہوں اس کی کیا نیکی ہے، تو مجھے اس کی ایک نیکی یاد آ گئی ہے۔ سبحان اللہ، یہ جب بھی گھر آتا تھا ہمارے ہمسائے میں بیوہ رہتی ہیں، یہ جب بھی اپنے بچوں کے لیے کھانا لاتا تھا اتنا ہی کھانا اس بیوہ کے گھر کے باہر رکھ دیتا تھا اور دروازہ کھٹکا کے کہتا تھا ان یتیم بچوں کو یہ کھانا کھلا دو، اور وہ بیوہ آگے سے 10 سال گزر گئے کوئی بات نہیں تھی کرتی، ایک ہی بات کہتی تھی، اللہ اس بندے کا خاتمہ بالخیر کر دے، اللہ اس بندے کا خاتمہ بالخیر کر دے، تو نے یہ بات کی ہے تو مجھے یہ بات یاد آ گئی۔ اور میرے بھائیوں لوگوں کی دعائیں بھی لیا کرو، کئی مرتبہ لوگوں کی دعائیں لینے سے بندے کا خاتمہ بالخیر ہو جاتا ہے، اور خدا نہ خاستہ لوگوں کو دل دکھانے سے، نفرت کرنے سے، لعنت و ملامت سے۔ حاجی یونس قصوری صاحب ابتسام بھائی سروسی مرکز کے سرپرست بہت بیان کرتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے ایک شخص کو خانہ کعبہ کے اندر دعا کرتے ہوئے دیکھا، اللہ میرا خاتمہ بالخیر فرما، خاتمہ بالخیر فرما۔ میں حیران رہ گیا، 7 چکر ہیں ایک ہی دعا، عبادات میں ایک ہی دعا۔ میں نے پوچھ ہی دیا کیا مسئلہ ہے، تو وہ کہنے لگا میرا ایک بھائی تھا، بڑا نیک تھا، ولی اللہ تھا، اس کو ایک ایسی بیماری لگی کہ وہ بہت زیادہ بے چین اور تکلیف میں آ گیا، اور کہنے لگا کہ مجھے اللہ نے کوئی فائدہ نہیں پوچھا ہے، حتیٰ کہ آخری وقت میں جب اس کو کہا کہ قرآن پڑھ لے تو کہنے لگا میں اس قرآن کا انکار کرتا ہوں، یہ جملہ منہ میں تھا اور ملک الموت نے روح کو قبض کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے والا بنائے۔ میرے بھائیو عبداللہ بن عمر جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں ملتا ہے، ایک بچہ ہی تو تھا، ایک بچہ تھا، لمبا چوڑا واقعہ ہے، بات کو مختصر کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ عبداللہ بن عمر بادشاہ کا ایک وزیر جادوگر تھا، اور جادوگر نے کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کوئی ایسا بچہ دے جس کو ٹرین کرتا ہوں، ذہین ہو، عقل مند ہو، بچہ لے لیا۔ رستے میں ایک راہب کا گھر پڑتا تھا، وہ بچہ جادو گھر کے پاس بھی جاتا ہے، اس کی باتیں بھی، یہ نبی چھوٹی حدیث ہے، اس میں رحمت میں بھی موجود ہے۔ خیر مختصر یہ کہ اس نے تدبیر سوچی اگر گھر والے پوچھیں گے تو میں کہوں گا جادوگر کے پاس، جادوگر والا پوچھے گا میں کہوں گا گھر والوں نے نہیں آنے دیا۔ وہ راہب سے بھی دین سیکھتا رہا اور جادوگر سے جادو بھی سیکھتا رہا۔ ایک دن اس نے کیا دیکھا، رستے میں ایک سانپ ہے جو راستہ روک کے کھڑا ہے، راستے میں سانپ ہے جو راستہ روک کے کھڑا ہے، اور اب اس نے کہا کہ میرے پاس اب وقت ہے کہ میں جانچوں کہ راہب کا دین سچا ہے، راہب کا دین سچا ہے یا جادوگر کا دین سچا ہے۔ اس نے پتھر اٹھایا اور کہا اگر راہب کا دین سچا، اللہ تعالیٰ اس پتھر کی مدد سے دعا کی اس سانپ کا خاتمہ کرتے، پتھر پھینکا سانپ کا خاتمہ ہو گیا، بچے کو یقین ہو گیا کہ جادوگر غلط ہے اور راہب سچا ہے۔ راہب کو جا کے بتایا یہ واقعہ ہے، راہب نے کہا تو ولایت میں اور ایمان میں میرے سے آگے نکل گیا، تیری ازمائش کا اوپر ہے، ازمائش تو راحت کے اوپر بھی بیچارے کے اوپر آ گئی۔ یہ بات مشہور ہو گئی، لوگوں کے لیے دعا کرتا ہے بچہ اندھے ٹھیک ہو جاتے۔ یہ بات بادشاہ کے اندھے وزیر کو بھی پتا چل گئی، اندھے وزیر کو۔ وہ آیا بچے کے پاس کہ میں نے سنا ہے آپ لوگوں کو ٹھیک کرتے تھے، کہا میں تو نہیں ٹھیک کرتا، بچہ ہے عقیدہ کہ میں تو نہیں ٹھیک کرتا، اللہ ٹھیک کرتا ہے، ہاں اللہ سے جو دعا کرتا ہوں اللہ سن لیتا ہے، آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اللہ کے ایمان لائے، ایمان لے آیا، دعا کی، وہ نبینا وزیر ٹھیک ہو گیا۔ بادشاہ اس نبینا سے پوچھنے لگا تجھے تیری آنکھیں کس نے دی، تو اندھا تھا؟ کہا اس رب نے دی جس نے تجھے عطا کی۔ کہا مطلب میں تیرا رب ہوں؟ کہا نہیں تیرا اور میرا بھی ایک رب ہے۔ کہا پکڑ کے لاؤ، کیا معاملہ؟ اس نے بتایا سارا یہ واقعہ، فلاں بچے نے دعا کیا ہے، وہ تو جادوگر ہے، وہ تو ہمارے جادوگر سے سیکھتا تو اس نے جادو کی ہے۔ یہ بادشاہوں کی عادت ہوتی ہے کسی بات کے اوپر یقین نہ کرنا، اس نے جادو کی ہے۔ راہب کو قتل کروایا، بچے کو مارنے کے لیے، یہ صحیح سند سے واقعہ موجود ہے، بچے کو مارنے کے لیے کہا اس بچے کو
پہاڑ کی چوٹی کے اوپر لے جاؤ اور وہاں سے دھکا لے کے مار دینا تاکہ یہ فتنہ ختم ہو جائے. بچے نے کیا بات کہ اللہم اکفنیہم بما شئت، یہ بات یاد رکھیں دشمن سے بچنے کے لیے، مصیبت سے نکلنے کے لیے. اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہم اکفنیہم بما شئت. تیسری مرتبہ کہا، پہاڑ کے اوپر زلزلہ آنا شروع ہوا، سارے ہرکارے مر گئے. بچہ پھر بادشاہ کے پاس آ گیا صحیح سبق سے ساتھ. پھر کہا اس کو سمندر میں ڈبو. پھر ہرکارے گئے سمندر میں ڈبونے کے لیے. اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہ جیسے تو چاہے مجھے ان سے نجات دے دے. 3 مرتبہ کا کشتی بھی الٹ گئی، ہرکارے مر گئے. بچہ اکیلا پھر بادشاہ کے پاس. بادشاہ کو کہنے لگا مجھے مارنا چاہتا ہے تو تیر چلا اور اس کے اوپر پڑھ اس غلام کا جو رب ہے اس کے نام سے تیر چھوڑتا ہوں، میں مر جاؤں گا. بادشاہ نے تیر چھوڑا، بچہ مر گیا. بادشاہ کیا چاہتا تھا کہ بچے کا فتنہ ختم ہو جائے. بچے کے رب کا نام لے کے تیر چلایا. سارے مجمع نے دیکھا کہ وہ بچہ جس کو اہلکار پہاڑ سے نہ گرا سکے، سمندر میں نہ ڈبا سکے، اللہ کے نام سے تیر چلایا، بچہ شہید ہو گیا. سارے کے سارے مجمع نے اسلام کو قبول کر دیا، سارے کے سارے. اب وہ بادشاہ جو پہلے ایک سے تانگ تھا، سارے اللہ کے اوپر ایمان لے آئے تو اس نے خندقوں کو کھدوایا. یہ وہ واقعہ قتل اصحاب الاخدود، یہ جو سورت کے اندر آتا ہے 30ویں پارے کے اندر کہ خندقیں کھدوائی گئی، یہی وہ خندق ہے. بات ضمنی طور پہ آئیے تو سن لیں کہ جس کے اوپر کھڑے ہو کے ایک دودھ پیتے بچے اور ماں نے کچھ ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا تھا. ماں نے کہا چھوٹا سا بچہ ہے، آگ میں کیسے جائے گا، میں تو چلو جاتی بھی ہوں. تو بچے نے اچانک دودھ چھوڑ کے کہا تھا ماں جی آگے قدم بڑھا دیجیے، یہ آگ یہ جنت کے باپ ہے. اور عبداللہ بن تامر کو اسی تیر کے ساتھ دفن کیا گیا. اور آپ کو احترام کی بات بتاؤں، یہ چھوٹا سا بچہ حضرت عمر کے دور میں اس کی قبر ایک مرتبہ قبر کشائی بھی. اللہ تعالیٰ نے دکھانا تھا آپ کو کہ پرانے دور کا واقعہ ہے. اس کی قبر کو حضرت عمر کے دور میں جب کھودا گیا تو بچہ اپنے سر کے اوپر ویسے ہی ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہے. جب ہاتھ اٹھایا گیا خون بہنا شروع ہو گیا. یہ دعائیں اللہ تعالیٰ مصیبتوں میں، مشکلوں میں آپ کو کسی نے وسوسہ ڈالا ہوا ہے، وہم ڈالا ہوا ہے، نہیں سنتا. اللہ تعالیٰ جب دعائیں سننے پہ آتا ہے محجر العقول واقعات ہو جاتے ہیں. اور ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اور اس کے بعد آپ نے اپنی زندگی کے اندر جب بھی جو بھی مصیبت ہو، پریشانی ہو، خواہش ہو، حاجت ہو، یا اپنے دوستوں کے لیے مانگنا شروع کر دیں یا اپنے لیے مانگنا شروع کر دیں یا ایسے دوست بنانے ہیں کہ جن سے آپ دعائیں اپنے لیے کروائیں اور آپ ان کے لیے کریں. ڈاکٹر احمد نے خود اپنا یہ واقعہ بیان کیا. ریاض کے ڈاکٹر ہیں، آرتھوپیڈک سرجن تھے بہت بڑے. انہوں نے ابہا ایک مطالعہ پڑھنے جانا تھا. وہ مطالعہ پڑھنے کے لیے ان کے اعزاز میں ایک تقریب منعقد کی گئی جن کو ایوارڈ دیا جائے گا. میں اس لیے عام لوگوں کے واقعات آپ کو سنا رہا ہوں کہ انبیاء، صلحاء، اولیاء کے واقعات تو متعدد ہیں. وہ ڈاکٹر احمد اڑا جہاز لے کے ابہا جانے کے لیے رستے میں جہاز فنی خرابی کی وجہ سے طائف کے ایئرپورٹ کے اوپر اتر گیا. اس نے کہا مجھے تو ایوارڈ ملنا، مجھے تو میڈل ملنا، میں گاڑی بک کراتا ہوں. گاڑی بک کرائی، طوفان آ گیا. ایک ویران سی جگہ کے اوپر گاڑی چلاتا چلاتا پہنچا، ایک دروازہ کھٹکایا. وہاں پہ ایک ماں جی بیٹھی ہوئی ہیں. انہوں نے خدمت بھی کی، خاطر بھی کی، ساتھ ساتھ منہ میں ایک دعا پڑھتی جا رہی. میں نے کہا آپ تو ڈاکٹر احمد خود واقعہ بیان کریں کہ آپ تو میں بڑی عبادت گزار پایا ہے، آپ بڑے اچھے اخلاق کی، آپ نے کہا جن بھی مسافر کے ساتھ اتنا اچھا معاملہ کیا ہے، یہ آپ کیا دعا کر رہی ہیں؟ کہا غریب عورت ہوں، وسائل موجود نہیں ہیں، یہ میرا پوتا پڑا ہوا ہے. پوتے کی طرف بھی ڈاکٹر متوجہ ہوئے. میں ہر وقت اس کے لیے دعا کرتی ہوں، یہ یتیم ہے، اس کو ایک ایسا مرض لگا ہے کہ علاقے کے سارے ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کا علاج ریاض کا ایک ڈاکٹر احمد ہے جو کر سکتا ہے. احمد ڈاکٹر کہتے ہیں میں زاروں کے تار رونا شروع ہو گیا اور میرے ذہن میں وہ سفر آیا اور میں نے کہا 300-400 لوگوں کا سفر، جہاز کی فنی خرابی، گاڑی کا کروانا، یہ سارے کے سارے طوفان کا آنا، اللہ نے مجھے کان سے پکڑ کے اس ماں جی کے سامنے کھڑا کر دیا. ایک بوڑھی عورت ایک
قصبے کے اندر دعا کر رہی ہے اللہ تعالیٰ ڈاکٹر احمد سے میرے بیٹے کا علاج ہو جائے. اللہ نے جانے کے اس بات میسر نہ کیے بلکہ ڈاکٹر احمد کو اس کے گھر میں بھیج دیا. اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.